الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، محترم حضرات، اس پروگرام کا جو عنوان ہے رجوع الی القرآن، یعنی قرآن کی طرف واپسی، بہت ہی اہم، بہت ہی مبارک، بہت ہی ضروری عنوان ہے اور بہت ہی ضروری کام بھی ہے۔ ہم نے جو 2 آیتیں تلاوت کی اور ایک حدیث تلاوت کی، ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ قوموں کو، انسانوں کو ترقی، عروج و اقبال اور فتوحات حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اور ذلت و رسوائی، زوال و ادبار اگر کسی چیز کی وجہ سے آ سکتی ہے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ آج ہم ہر جگہ نکبت و پستی میں گرفتار ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے عروج و اقبال اور ترقی کا سرچشمہ ہے، ہم ادھر دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو رجوع کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں واپسی، یعنی پہلے ہم جڑے ہوئے تھے، ہم بھول گئے، بھٹک گئے، کہیں الگ چلے گئے تھے، تو اب ہم کو لوٹایا جا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ اس سلسلے میں جس ادارے نے یہ آواز لگائی، جماعت اسلامی ہند، بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ میں ایک بڑے ادارے کے لیے، سینٹرل یونیورسٹی کے لیے، پروگرام کے لیے مقالہ لکھ رہا تھا، تو جب میں نے یہ دیکھا سوشل میڈیا پر تو میں رک گیا کہ 15 دن رکا رہوں گا۔ جو ابھی ایک عالم نے بتلایا کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے 2 چیزیں دیکھیں مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہیں، ایک قرآن سے دوری، دوسرے آپس کے اختلافات۔ تو جب یہ آواز لگی قرآن کی طرف واپسی، تو صرف ابھی آواز لگی، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ بمبئی میں جو پروگرام ہو رہا ہے وہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھا ہیں، دنیا بھر فرقوں کا نام لیتے ہیں، وہ سب اکٹھا ہیں، قرآن کے نام پر سب اکٹھا ہو جائیں گے، اور یہاں سے سب کو اتحاد کی خوراک ملے گی، اتحاد کا پانی سب کو فراہم ہوگا اور سب یونائٹڈ ہو جائیں گے۔ بوہرا سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں، شیعہ طبقے کے ذمہ دار لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت جنہیں بریلوی بھی کہا جاتا ہے اس طبقے کے لوگ بھی ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ آج بمبئی میں رجوع الی القرآن کے عنوان کے تحت منعقد ہونے والے پروگرام میں اکٹھا ہو گئے۔ جس طرح انسان کا جسم کام کرتا ہے، ایک دل ہوتا ہے تڑپنے والا، حرکت کرنے والا، تو جسم کام کرتا ہے، وہ بند یا جسم کام کرنا بند کر دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل بن کر کے تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں، تو قوم کے اندر تحرک اور بیداری ہوتی ہے۔ میں جس طرح ان لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہوں جنہوں نے یہ تحریک شروع کی، اسی طرح یہاں شریف بھائی کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ پروگرام میں آنے کی بالکل ہمت نہیں تھی، ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ہماری ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پروگرام میں چلا جاتا ہوں اور پورے ہفتے کا کام روک کے رکھتا ہوں۔ شریف بھائی کی محبت اور خلوص کی وجہ سے میں نے دعوت قبول کی اور میں یہاں آ گیا، تو شریف بھائی کو مبارکباد دوں گا۔ اس طرح کے پروگرام کی آواز لگانے والوں کو مبارکباد دوں گا، بہت اہم آواز ہے ان کی، اور اس آواز پر پورے ملک میں لوگوں نے لبیک کہا، اور یہ آواز پوری دنیا میں صدائے بادگشت بن کر کے سنی جا رہی ہے۔ ہم کو جوڑنے کے لیے، اتحاد کے لیے، اور ہم کو ایک پلیٹ فارم، ایک نہج پہ لانے کے لیے اگر کوئی طاقت ہے، کوئی ذریعہ ہے تو قرآن ہے۔ آواز لگی ہے اور لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر پہنچ کر کے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات اور کہی شریف بھائی نے، 2 طرح کے علوم ہوتے ہیں، دنیاوی علوم اور دینی دنیاوی دونوں علوم۔ دینی دنیاوی دونوں علوم قرآن سے مربوط ہو کر کے حاصل کیے جائیں گے، قرآن چھوڑ کر کے علوم حاصل کیے جائیں وہ دنیاوی علوم ہیں۔ ہم یہ روتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم کی بہت کمی ہے، دوسرے ہم کو طعنہ بھی دیتے ہیں، تو ہم کو تو فکر کرنی چاہیے کہ تعلیم بہت زیادہ عام ہو جائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غور کریں تو دنیاوی تعلیم کی ہمارے اندر کمی نہیں ہے۔ 1 ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے یہ، اندور شہر کے اندر باہر کے لوگ، ادر اسٹیٹ اور اندور سے ہٹ کر کے بھوپال اس طرف MP کے 70,000 مسلم اسٹوڈنٹس اندور کے اندر پڑھ رہے ہیں، 70,000 ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں سے کوٹا بہت دور نہیں ہے۔ ایک کوچنگ سینٹر کے اندر
50,000 60,000 70,000 اسٹوڈنٹس رہتے ہیں. اب اس میں مسلمس کتنے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اندور جیسے چھوٹے شہر کی بات ہے کہ 70,000 مسلم اسٹوڈنٹس ادر مقامات کے پڑھ رہے ہیں. بھوپال کی کیا صورتحال ہوگی، بمبئی کی کیا صورتحال ہوگی، دلی کی کیا صورتحال ہوگی، کلکتہ کی کیا صورتحال ہوگی. کہاں ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے، علوم کی کمی کہاں ہمارے اندر. لیکن کتنے آفیسر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے لائر ہیں جو قوم کی ہمدردی رکھتے ہوں، دین کی بالادستی، انصاف کے قیام کی فکر کرتے ہوں. ہمارے کتنے وکیل ایسے ہیں جو کورٹ میں کھڑے ہوتے ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک قلم سے ایک وقت میں تم انصاف کا فیصلہ لکھ دو، نیائے دے دو، تم کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک آدمی 60 سال کھڑا رہے مسجد کے اندر نمازیں پڑھتا رہے، 60 سال روزہ رکھتا رہے، 60 سال ذکر و اذکار میں عمر گزار دے، لیکن ایک وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر کے مظلوم کو انصاف دلا دے. اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ اس کو 60 سال کی مقبول عبادتوں کا ثواب ملے گا. آپ جا کر کے تمام وکیلوں سے پوچھ لیجئے کون سا وکیل عدالتوں میں اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف دلائیں گے، ظالم کو سزائیں دلائیں گے. کون سا جج ہمارا عدالت میں بیٹھتا ہے اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے گا اور ظالموں کو جیل میں پہنچائیں گے، سزائیں دیں گے. کون سا ڈاکٹر ہمارا مطب میں بیٹھتا ہے. طب اتنا مقدس پیشہ ہے کہ جہاں طبیب اپنا پروفیشن کرتا ہے، اپنے لیے روزگار کماتا ہے، وہیں وہ طبیب غریبوں کے آنسو بھی پہنچ سکتا ہے، وہیں وہ طبیب و ڈاکٹر دین کا پیغام بھی دے سکتا ہے. ہمارے کتنے ڈاکٹر ہیں جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے طب اور ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرتے ہوں. ڈاکٹر جب بولتے ہیں تو ایک ماڈرن چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن یاد رکھیے طبیب اور طب اور ڈاکٹر یہ پیشہ براہ راست خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور انٹروڈیوس کرتا ہے. آپ حارث بن کلدہ عرب کا مشہور فزیشین جب آتے تھے تو خواتین کو حضرت عائشہ کو کہہ دیتے تھے کہ پردے کے پیچھے رہو، جو یہ ٹریٹمنٹ بتاتا ہے، ڈیزیز ایٹیالوجی بتاتا ہے، اس کو یاد کرو اور اچھی طرح حفظ کرو. مسجد نبوی کے اندر حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا OPD نہیں IPD ریزیڈنشیل اور بیڈ والا ہاسپٹل قائم فرمایا. اس میں حضرت رفیدہ کو انچارج بنایا علاج معالجے کا. تو یہ طب اتنا مقدس پیشہ ہے. ہمارے کتنے ڈاکٹر ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علاج اور ٹریٹمنٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ہمارے اندر تعلیم کی بھی کمی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے شہر کے اندر 70,000 اسٹوڈنٹ مسلم اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو ملک کے کتنے حصوں میں کتنے مسلمان پڑھ رہے ہوں گے آپ سوچئے. لیکن جو حالات ہمارے ساتھ ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، وہ کوئی وکیل مقدمہ لینے کے لیے مظلوموں کا کھڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی معالج ہم کو نہیں ملتا ہے، کوئی مسلم آفیسر مظلوموں کی مدد اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ہمارا پروموشن رک جائے گا، بلکہ ظالموں کا دست بازو بن جاتے ہیں مسلم نام کے آفیسران. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رشتہ قرآن سے قائم نہیں ہے. جب قرآن سے رشتہ جوڑے گا تو یہ 70,000 کیا 70 60 50 چند لوگ بھی بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. تو یہ جو شریف بھائی نے بات کہی تو اس پر یہ بات ہماری آ گئی کہ ایک دنیاوی تعلیم، ایک دینی دنیاوی تعلیم. قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا تو یہ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم بن جائے گی. آپ ڈاکٹری کرو گے تو ڈاکٹر ہو کر کے بھی ایک مسلمان رہو گے اور وہ ڈاکٹری دینی تعلیم ہوگی، انجینئرنگ دینی تعلیم ہوگی، لا دینی تعلیم ہوگی. قرآن سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ 2 باتیں میں نے کہہ دیں، اور جو اصل رجوع القرآن کی بات تھی اس پر میں بات کر رہا ہوں.